شمر کے پیچھے جب فوجیں لگی نا مختار کی، تو امام زین العابدین مدینے کے مضافات میں رہتے تھے، خیمہ لگا لیا تھا، اللہ اللہ کرتے۔ مختار کی فوجیں شمر کے پیچھے لگیں، گرمی کا موسم، گھوڑے پیچھے ہیں، چھپتا چھپاتا دوڑتا، گرمی میں تھوڑا بہت دوڑنا پڑے تو زبان باہر آ جاتا اور انسان کے وجود کی عجیب کیفیت ہوتی۔ شمر ادھر آ گیا جہاں امام زین العابدین کا خیمہ تھا، اس نے دیکھا کہ ایک گھر ہے، چھپنے کی جگہ، دوڑ کے اندر داخل ہوا، امام مصلی پہ بیٹھے، یوں نظر اٹھائی، کیا شان ہے رسول کریم کے گھرانے، کیا انداز ہے گھرانے کا، یوں نظر اٹھائی، فرمایا پردیسی پانی پینا ہے؟ بند کرنے والا تھا پانی پینا ہے؟ کہنے لگا پینا ہے۔ شمر کہتے میں سمجھا کہ پہچانا نہیں امام زین العابدین، پہچانا نہیں، وقت بدل گیا، حالت بدل گئی، وہ تاج و تخت والے آج رسوا ہیں۔ امام زین العابدین خود اٹھے، سننا اور یاد رکھنا، اٹھے، پیالے سے پانی، اپنے مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا، پھر ایک پیالہ دیا، پھر دوسرا دیا، اور پیو گے؟ تیسرا دیا۔ شمر کہتے جب میں سیر ہو کے پانی پی لیا نا تو مجھے تو گمان تھا نا پہچانے نہیں، تو میں اجازت لے کے باہر نکلا تو میں نا پانی تو پی لیا پر پانی پانی ہو گیا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پانی پانی ہو گیا، یار میں نے پانی بند کیا، پیاسے رکھا 3 دن اور مجھے پلا رہے ہیں، شرم آئی اور میں نے کہا مر تو اب جانا ہی ہے، تو زین العابدین سے سچی بات نہ کر لے۔ میں اندر گیا تو امام پھر گردن جھکائے بیٹھے تھے، تو میں نے کہا زین العابدین شاید آپ نے پہچانا نہیں، تو امام صاحب نے نظریں اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا کیوں نہیں پہچانا؟ جب تو اندر داخل ہوا ہے تو مجھے 6 مہینے کا علی اصغر اسی وقت یاد آ گیا تھا، جب تو اندر آیا ہے تو میرے چچا کے کٹے ہوئے بازوؤں میں جو درد تھا اور میری پھوپھی کی آنکھوں میں جو آنسو تھے مجھے سارے یاد آئے تھے، اور وہ کہاں کربلا اور کہاں دمشق تم نے نیزے پہ لٹکا کے میرے باپ کا جو سار گلیوں میں گھمایا مجھے سارا یاد آیا تھا۔ شمر کہتا میں نے گھبرا کے کہا پھر پانی کیوں پلایا؟ کر پہچان گئے تھے تو پانی کیوں پلایا؟ کہتا یوں کر کے آنسو پوچھے امام نے، فرمانے لگے میری مجبوری ہے، میں ساقی کوثر کا نواسا ہوں، میری مجبوری ہے، مجھے پلانا تھا، میں مجبور ہوں، اس لیے کہ مصطفیٰ کا نواسا ہوں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو پانی نہ دے اسے پیالے بھر بھر کے پلانا چاہیے۔ کدھر گیا میرا اور آپ کا کردار؟ چھوٹے چھوٹے دل، اتنی اتنی بات میں جھگڑا۔ ہو سکتا ہے ساقی صاحب سے بھی میں ناراض ہو جاتا اگر سٹیج پہ بڑی کرسی نہ رکھتے، اتنا سا دل بس، ہو سکتا ہے بگڑ جائے ایک دوسرے سے کہ مجھے بلایا ہی نہیں، نعرے نہیں لگائے، بندہ استقبال کوئی نہیں بھیجا، او بھائی یہ تو چھوٹے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو کچی پکی باتیں۔ جو آدمی بڑا ہوتا ہے وہ استقبال سے بڑا نہیں ہوتا، جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑی کرسی سے بڑا، جو بڑا ہوتا ہے وہ آگے بیٹھنے سے بڑا نہیں ہوتا، صدر صدر ہی ہوتا ہے، وہ جہاں بھی بیٹھ جائے وہ صدر ہی ہے۔ ان چکروں سے باہر آئیں، اہل بیت اطہار کا اسوہ نور، خوبصورتی، بات کو سمیٹنا ہے چونکہ وقت عشاء قریب ہے۔ کیوں نکلے امام حسین یزید کے خلاف؟ یزید تو جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا، پتہ ہے آپ کو؟ چلیں اب پتہ چل گیا، داڑھی والا آدمی، علماء جانتے ہیں، جبہ پہنتا تھا بڑا شاندار، حج کے خطبے دیتا تھا، حج کے۔ ہمارے تو حکمرانوں کو سورت اخلاص نہیں آتی، پھر بھی آپ کہہ کے دیکھیں، وہ کہیں گے سب سے زیادہ مذہب کا پتہ ہی مجھے ہے۔ یزید داڑھی والا، پگڑی والا، امامے والا، جبے والا، حج پڑھانے والا، تو امام آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کے خلاف نکلے اور اس طرح نکلے کہ بچے قربان کرا دیے؟ تو امام حسین کے سارے خطبے، سارے مدینے سے مکہ، مکہ سے مقام بیضا، وہاں سے کربلا، سارے خطبے، وہی خطبہ پھر دمشق میں امام زین العابدین کا، وہی پھر مدینے میں امام زین العابدین کا۔ امام حسین فرمانے لگے یزید اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، رب کے حلال کو حرام اور حرام کو، آپ کے ملک میں کہا نہیں جاتا کہ مولوی گنجائش نکالیں سود کے بارے میں؟ اتنا بڑا جرم جس کو کہا گیا کہ اللہ رسول سے جنگ ہے، یہ اتنے بڑے حرام کو حلال کرنے جا رہے ہو، کہا یہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، مجرا جو آج کل گند ہر ایک موبائل میں آیا ہے، یہ امام حسین نے یہ خطبہ دیا، فرمایا کہ مجرے دیکھتا ہے، ناچ دیکھتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے۔ اور پھر امام حسین نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے اسے مدینے میں شراب پیتے دیکھا، فرمایا جو اتنے بڑے کبائر کرتا ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں؟ یار سمجھو تو صحیح، امام حسین کا جہاد تو بے حیائی کے خلاف، شراب کے خلاف، امام حسین کا جہاد تو دین کو نافذ کرنے کا، نافذ کرنے، نماز پڑھنے سے یزید منع نہیں کرتا، نافذ کرنے کا جہاد۔ امام نے بچے کٹوا دیے، لیکن الیکشن میں بڑے شرابی کی بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی میری بھی لگی ہو، اور میں سب سے بڑا حسینی، سب سے بڑا یرانے سارے شرابیوں سے، یزیدیوں سے، اور سب سے بڑا حسینی میں، سارا گند ملت کے جوانوں کے موبائلوں میں، لڑکیوں کے کالج کے آگے لڑکوں کا رش، اور بہت ساری بچیاں بیچاری پڑھنا چھوڑ گئیں،
کالک چھوڑ گئیں، اس لیے کہ باپ نگرانی نہیں کر سکتا، ڈیوٹی نہیں دے سکتا۔ اور بھائی یہ سارے حسین کے ماننے والے ہیں، یہ امام علی مقام کے ماننے والے ہیں، یا اپنے ملک میں اپنی بیٹیاں محفوظ نہیں؟ ہندوؤں سے خطرہ ہے، یہاں سکھوں سے خطرہ ہے۔ او میرے عزیز یاد رکھ، اگر تو گند دیکھتا ہے، گند کو پروموٹ کرتا ہے، گند کی بات کرتا ہے اور اس بے حیائی کو فروغ دیتا ہے، تو قیامت والے دن امام حسین کا ہاتھ ہوگا، تیرا میرا گریبان ہوگا۔ حضرت علی اکبر میدان محشر میں کھڑا کر کے سوال کریں گے کہ میں نے بازو کٹوا دیے اور تیرے ہاتھ چلتے رہے گندگی کے لیے، اس کو پروموٹ کرتا رہا۔ حضرت علی اکبر سوال پوچھیں گے۔ نوجوانوں یاد رکھنا، نوجوان وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے کہ میں جدھر جاتا ہوں تو ادھر میں ہی میں ہوتا ہوں، مرضی سے سوتا ہوں، مرضی سے اٹھتا ہوں، مرضی سے کھاتا ہوں، 15 لڑکیوں کے میرے موبائل میں نمبر ہیں۔ یہ جوانی نہیں، یہ تو کمزوری ہے، آپ یہ تو نفس کی غلامی ہے۔ جوان تو وہ ہوتا ہے جتنا قد اونچا ہو اتنی نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ جوان تو وہ ہوتا ہے جتنا زیادہ اللہ قوت دے، اپنے سارے معاملات کو، اپنی عقل کو، اپنی قوت کو وہ در رسول کا غلام بنا دے۔ محمد بن قاسم آئے یہاں لڑنے کے لیے، راجہ دہر سے مقابلہ، 17 سال کا نوجوان، کتنے سالوں کا بول کے بتائیں؟ 17.5 سالہ دا منڈا کی کر لیندہ ویسے، برگر کھانے کے علاوہ، گھر میں لڑائی کرنے کے علاوہ۔ اور یہ غلطی ہماری ہے، ہمارے ہاں کوئی بڑا نہیں ہوتا، جب بچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، اس لیے غصہ کرتا ہے، اور جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم ہے، بوڑھا ہو جائے تو کہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ تے سیانے ہونے دی کیڑی عمر ہے جی، وہ بھی بتا دیں، اس کا بھی کوئی بہانہ بتائیں، کب سمجھدار ہوگا؟ 17 سال کا نوجوان، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی، تو پھر کھیڈاں بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ان تے رول گئیاں۔ محمد بن قاسم آئے تو ایک بزرگ نے دیکھا محمد بن قاسم بڑے پریشان ہے، کہنے لگے پتر خیر ہے؟ تو کہنے لگے حضور نہ تو رسموں کا پتہ ہے ہندوستان کے، اور سنا ہے راجہ دہر کی فوج بھی بڑی مضبوط ہے، کیسے لڑوں گا؟ کہنے لگے بیٹے تو ہمت کر، میں دعا کروں اللہ تیری مدد کرے۔ چند دنوں کے بعد وہ بزرگ پھر ملے تو محمد بن قاسم بڑے حشاش بشاش، تو بزرگ کہنے لگے آج بڑے حشاش بشاش ہو، خیریت ہے؟ محمد بن قاسم کہنے لگے حضور مجھے پتہ چل گیا ہے، 2 سے 2.5 گھنٹے لڑے گا راجہ دہر پھر بھاگ جائے گا، اس سے زیادہ میرے مقابلے میں ٹھہرے گا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے پتہ کرایا ہے وہ نظر کا گندہ ہے، میں نے معلومات کرائی ہیں، اس کی تو پھپھی کی، ماموں کی، خالہ کی، چچا کی بیٹی اس کی گندی نظر سے محفوظ نہیں، جن کے پیٹوں میں رزق حرام ہو اور آنکھوں میں بے حیائی ہو، وہ کبھی کسی میدان میں کھڑے نہیں رہ سکتے، 2 گھنٹے سے زیادہ کھڑا نہیں رہے گا۔ کہنے لگا حضور میں 17 سال کا نوجوان ہوں، یا میں نے کعبہ دیکھا ہے یا قرآن دیکھا ہے، اور جب دل زیادہ للچاتا ہے تو مصطفیٰ کی قبر انور کو دیکھا کرتا۔ ہم نے باحیا زندگی رکھی ہوئی ہے اپنے مزاجوں میں۔ سنیں جی، اللہ جزائے خیر، سنیں امام حسین نے نا سر سجدے میں کٹایا اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی۔ آج محفل سے جانے کے بعد جس نے 2 نفل نہیں پڑھنے اور سپارہ قرآن پاک کا نہیں پڑھنا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے بھی محفل کا مزہ نہیں چکھی۔ کم از کم اتنا تو کرو یار کہ سپارہ روز کا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر امام حسین کی شہادت پر تقریر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے تم نے کوفیوں ظالموں اس کو شہید کر دیا جو 3 دن سے پہلے قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور میں جب بھی دن میں انہیں ملتا تھا انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ 3 دن میں قرآن ختم کریں تو روز کے کتنے سپارے بنے؟ میں اور آپ کتنے پڑھتے ہیں؟ میں گزارش کرتا ہوں، میں منت کرتا ہوں، کچھ نہ ہو سکے نا، میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے کچھ نہ ہو سکے تو قرآن مجید ایک دفعہ گھر میں کھول ہی لیا کرو۔ فرماتے تھے اس کے صفوں سے ایسا نور نکلے گا کہ تمہارا گھر روشن ہو جائے گا۔ اسے کھول ہی لو، قرآن سے پیار کرو، اسلام سے پیار کرو، دین کو اپناؤ۔ بچے اس وقت نہیں نماز پڑھیں گے جب آپ گھر میں لیکچر دیں گے کہ نماز پڑھنا چاہیے۔ آپ مصلی بچھا لیں، 1.5 سال کا بچہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کو پتا کوئی نہیں نماز کیا ہے، پر ابا پڑھ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پڑھے گا۔ ماں سویرے قرآن مجید کھول لے، 3 سال کی بیٹی جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی سکاف لے کے نا اور سپارہ لے کے الف با تا سا پڑھے گی۔ او میرے بھائی، پھر وہ جب 3 سال کی بیٹی اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گی نا تو مجھے لگتا ہے اللہ رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو سجائیں، سنواریں۔ محبتیں تقاضا کرتی ہیں کہ محبوب کو تحفے دیے جائیں، محبتیں تقاضا کرتی ہیں کہ محبوب کے لیے قربانی دی جائے۔ وہ عاشق جھوٹا ہوتا ہے جو محبت تو کرتا ہے قربانی کوئی نہیں دیتا، وہ ناکام عاشق ہوتا ہے جو محبت تو کرتا ہے پر محبوب کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے نا، ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں جی میں لاڈلا ہوں، جی بھئی کیا مطلب؟ کہتے ہیں میں لاڈلا ہوں، مجھ سے پیار بڑا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لاڈلا کون ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی مجھے ہی آئی ہیں۔ لاڈلا اس کو کہتے ہیں جس کو آنکھوں پہ بٹھایا جائے، کہ لاڈلا تو وہ ہوتا ہے جسے تکلیف سہنی پڑتی ہے، جو آزمائش میں ہوتا ہے، جو اذیت میں ہوتا ہے، وہ لاڈلا ہوتا ہے۔
हुजूर फरमाने सुनो मेरी बात को, इसको समझो। फरमाया मैं अल्लाह का सबसे ज्यादा महबूब हूँ और सबसे ज्यादा तकलीफें भी मुझे आई हैं इसलिए कि मैं उसका महबूब हूँ। भाई ये मोहब्बत का रास्ता है। अगर आप लाडले हैं तो बताओ फिर अजियत कितनी उठाई, अगर आप लाडले हैं तो तकलीफ कितनी बर्दाश्त की। जितने लाडले हैं हजरत आदम से लेकर मेरे महबूब तक सब ने तकलीफें उठाई। हुजूर के सहाबा ने बड़े गम सहे, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। हमारे यहाँ ना लोग समझते हैं मौज लग जाएगी, लाडला बन जाऊंगा। भाई यारी तेरी सोना पर अजमैशा भी तेरियां आग, ये सोना परखिया जामदा ही पहलो ना लगा दे लग। आप समझ लें इस बात को कि ये सरासर लाडला होने का माना सरासर इम्तिहान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत रब करीम के बड़े महबूब हैं और नबी पाक के बड़े लाडले हैं। और हुजूर के जितने भी लाडले थे वो सारे आजमाइशों में, सारे। लाडला वो पीर साहब का बेटा होता है जो करता कराता कुछ नहीं, मादरदाद वली है जी, लाडला है। मतलब क्या कहते हैं, ये कुछ भी नहीं करता। 4-5 बंदे होते हैं जो इसके जूते उठाते हैं, टिश्यू पकड़ते हैं, आगे पीछे दौड़ते हैं। ये लाडला है। लाडला तो वो है इसको दर्द हो, इसको आजमाइश हो, इसको तकलीफ हो, जो निकला हुआ हो, जो कुछ कर रहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहले बैत लाडले सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाया करती थी हुजूर की अजवाज में से हुजूर को सबसे ज्यादा प्यार सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ था। सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा मोमिनों की माएँ हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम से निकाह होने से पहले वो मक्के की मलका शुमार होती थी। सोना है, चांदी है, तिजारत है, कारोबार है, घर है, हर चीज। आप फरमाती हैं 20-20 कनीजें मेरे पास होती थी, मैंने कभी पानी का प्याला भी उठ के नहीं पिया था। और फिर मैं लाडली हो गई नबी पाक की, फिर लाडली हो गई, फिर हुजूर की नजर करम मुझ पर पड़ी, फिर महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे कबूल फरमाया। और फिर रंग क्या बना, जोहर के वक्त, इब्ने इसहाक कहते हैं जोहर के वक्त नबी करीम की बारगाह में सारी दौलत, सारी कनीजें, सारे गुलाम हजरत खतीजा ने दिए जोहर के वक्त। असर से पहले पहले मेरे नबी ने सारा कुछ तकसीम फरमा दिया। ये बतौर मिसाल बयान करते हैं, फरमाते हैं यूं समझो कि जोर के वक्त दिए और असर से पहले पहले हुजूर ने बांट दिए। वो बीबी जिसने कभी भी पानी का प्याला नहीं पिया था, फिर वो घर में झाड़ू देती, फिर वो चूल्हे में आग जलाती, और फिर वो खातून, देखे ना, बंदा गरीब से अमीर हो जाए तो गुजारा हो जाता है, और अमीर से गरीब होना पड़ जाए बड़ी मुश्किल होती है। हजरत खदीजतुल कुबरा ना बावर्ची खाने से खाना पका के निकली, चूल्हा जलाया, और जब निकली तो 17 पेबंद थे पूरे वजूद पर कपड़ों के। तेनू लब दिया आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, साथू भारे नी कख गलियां दे। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਦਾਈ, ਨੰਗ ਨਮੂਸ ਦਾ ਸਾੜ ਕੇ ਝੋਲਾ, ਗਲ ਪੈਨੇ ਤਾਜ ਗਦਾਈ, ਉਹ ਸਜਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਨੇ ਚਾਤੀ ਪਾਈ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुने, हजरत खदीजा ना खाना पका के निकली नबी पाक के लिए, पुराना दुपट्टा, पेबंद लगे कपड़े, हाथ काम किया तो उन पे थोड़ी सी मट्टी भी लग गई। बीबी साहबा खाना पका के जब लाई ना हुजूर की बारगाह, इधर देखना मेरी तरफ, बारगाह, ये बेटी को सिखाओ, ये बेटी को, ये दिसियां बीवियों को बताते हैं कि बेटी को सिखाओ, उसे पता चले कि जब औरत खुद खामन के लिए खाना पका के ले जाती है तो फिर उसे एजाज क्या मिलता है। हजरत खदीजतुल कुबरा वो खाना पका के लाई, और जब नबी रहमत अलैहिस्सलाम के सामने खड़ी हुई ना तो हुजूर गौर से चेहरा देखने लगे, गौर से। हजरत खतीजा अर्ज करने लगी हुजूर क्या देख रहे हैं? फरमाया खतीजा देख ये रहा हूँ कि आपके आने से पहले पहले जिब्रील अमीन आ गए, और वो कह रहे थे कि या रसूलल्लाह खतीजा खाना पका रही है, जब लेके आ जाए तो उसे उसके रब का सलाम कह दीजिएगा, उसे उसके रब का सलाम दे दें। क्यों? इसलिए कि जब आप कुर्बानी देते हैं, जब आप एसार करते हैं, जब आप कुछ करके देते, मेरे मुआशरे में, मेरे जमाने में मेरी तरह के सैकड़ों लोग हैं जिनकी मौजें लगी हुई हैं, किया कराया कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हमने ना दीन से कुछ लिया है, दिया नहीं, पर हमारा आज भी लेने का शौक है, देने का नहीं। मैं अगर रोज मैं कहता हूँ रोज कि इस्लाम और वो लोग, फलाना बंदा खिदमत नहीं करता, फलाना इज्जत नहीं करता, फलाना कदर नहीं करता, कोई अगर मुझसे पूछ ले कि साहब आपने क्या दिया है, हम रोज दुआएं मांग रहे हैं, इल्तिजाएं कर रहे हैं, ताबीज ले रहे हैं, मांग रहे हैं। अगर कभी हम अपने दिल की अदालत लगाएं और पूछें हमने मदद को क्या दिया, वो 5000 रुपया जो हम मस्जिद में देते हैं ना, वो भी 25 जगह पे लोगों को खबर होती है कि दे दिया है। तूने कोई दुख सहा मजहब के लिए? कोई पत्थर खाया तूने दीन के लिए? कभी कांटों पे चला तू मजहब के लिए? कभी तू आगे बढ़ा? दीन नबी दा बांग यतीमा रोवे ते कुरलावे ते आखे मैं कित्थों लबा उमर बहादुर।
जेड़ा मैनू सीने लावे, तो हाल ही कोई नहीं, कोई पोजीशन। जो लोग थोड़ा बहुत दीन का काम कर रहे हैं, उलमा और मशाइख, उन पर भी हमारी तनकीद सांस नहीं लेने देती। वो भी हमारे नजदीक शायद वो मखलूक ही नहीं जिससे हम प्यार करें। हम उन्हें हिस्सा नहीं बनाना चाह रहे मुआशरे का, कभी उनसे इंसलाक नहीं चाह रहे। दोस्तों, मजहब को तो जरूरत है। मैं सैकड़ों ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी बगल में पीएचडी, एमफिल, एमएससी की डिग्रियां हैं, पर दीन की अलफ बात आसा को नहीं जानते। और हम क्या कर रहे हैं? मेरी तरह के बंदे तकरीरें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं लोगों को देखो जी कौम कितनी खराब हो गई, लोगों को जनाजा नहीं आता। तो अगर को मुझको खड़ा करके पूछ ले कि आपने कितनों को याद कराया, इसका क्या जवाब है मेरे पास? लोगों को जी दुआए कुनूत नहीं आती, तो भाई आपने कितनों को याद कराई? बताइए, कितनों को आपने मगरिब के वक्त, इशा वक्त बुला के कहा भाई इधर आओ? हमारे एक बुजुर्ग थे, तो उनसे किसी ने कहा हुजूर दीन की तबलीग किस तरह करनी चाहिए? बंदा सादा था, फरमाने लगे तुझे इल्मी माहौल में नहीं समझाऊंगा, तेरी जुबान में समझाऊंगा। दीन की दावत, दीन का पैगाम, दीन की तबलीग कैसे करनी चाहिए? फरमाने लगे कम से कम उसी तरह कर लिया करो जिस तरह किसी से उधार पैसे लेते हो। किस तरह लेते हैं भला? टेलीफोन पे कह देते हैं 2 लाख दे जाएं, सलाम अलैकुम भाई जान आपसे काम था। वो कहता बताओ, कहते नहीं टेलीफोन वाला नहीं, बताओ कहाँ हो? वो कहता मैं 1:30 बजे आऊंगा, कहता मैं 1:15 दरवाजे पे खड़ा रहूंगा। फिर उसके घर पहुंच जाता है, फिर जाके इस दुख से अपनी कहानी सुनाता है कि शायद सामने वाला रो ही पड़े। और अकेले में ऐसे होता है कि नहीं? चलो ना ही कर दो, मुझे पता चले कि होता है कि नहीं। इस दुख से दास्तान सुनाएगा कि रो ही पड़े वो, और फिर कस्में उठाएगा कि बंदा बड़ा अच्छा हूँ, वापस भी टाइम पे कर दूं। जब अपने हक में कायल करना हो तो इसके पास दर्जनों तरीके, और अगर अल्लाह रसूल के हक में कायल करना हो फिर पता कैसे तबलीग होती है? दरवाजे पे एक बंदा खड़ा है, ये नमाज पढ़ने आ रहा है, तो उसको कहता है वो पढ़ लेकर नमाज देने पैसे कितने करने नहीं, ये दावत दे रहा है नमाज की। वो क्या कहता है? कहता जा तू अपनी कब्रें पहना है, मैं अपनी कब्रें पहना। इस तरह दावत होगी दीन की, इस तरह पैगाम फैलेगा। ये जब हम नारा लगाते हैं ना ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ये अकीदा है, ये इस्लाम की असास है। और आपको पता है जब आपने कहा नबी पाक आखिरी नबी है, तो फिर आपकी जिम्मेदारियां कितनी बढ़ गई, ये पता है आपको? फिर आप आराम से घर बैठ सकेंगे, फिर 10 घंटे की नींद करेंगे, फिर आपके पास टाइम निकलेगा मरी जाने का, फिर आपके पास वक्त होगा कि आप जाके किसी होटल पे होटलिंग करें। हुजूर तो आखिरी नबी है, अब दीन का सारा काम तो रसूलुल्लाह की उम्मत ने करना है, तो उम्मत के पास तो बोर होने के लिए भी बड़ा टाइम है, फेसबुक के लिए बड़ा टाइम। भाई कितने महबूब थे, जितने प्यारे थे, उन्होंने कुर्बानियां दी। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा, यारो कायनात में इतना प्यार, हुजूर की 4 बेटियां हैं, ये छोटी थी, जितना प्यार मेरे नबी ने सैयदा से किया है। का लोगों इसको अलग ना समझना, फातिमा तो बिदअत तो मिन्नी, ये मेरे 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 जिगर का टुकड़ा है, मेरे वजूद का हिस्सा, अलग ना समझना। लेकिन जितनी तकलीफ हजरत फातिमा ने उठाई है, तवज्जो है मेरी बात पर? किसी ने पूछा बीबी साहबा घर से कब निकली पहली दफा, कब निकलना पड़ा? तो हजरत फातिमा रो पड़ी, फरमाने लगी मेरी वालदा विसाल कर गई थी, जनाब अबू तालिब का इंतकाल हो गया। मुझे किसी ने आके खबर दी कि फातिमा हुजूर हरम काबा में सजदे में थे, और कुफार ने ऊंट की वजनी ओजड़ी, ऊंट की ओजड़ी वजनी होती है, वो ला के हुजूर के कंधे पे रख दी है। मौला अली भी मक्के में मौजूद नहीं, जनाब सिद्दीक अकबर भी नहीं। तो फातिमा चलो जरा। तो हज़रत फातिमा कहती हैं छोटी सी उम्र में दुपट्टा ओढ़ के, गोया बुरका पहन के मैं गई, और फरमाती हैं फिर जाके मैंने रसूल करीम के सर अक़दस से ओजड़ी उतारी। ये शहजादी हैं, ये कायनात की मालिका हैं, ये जन्नती औरतों की सरदार हैं, पर इनकी आजमाइश तो देखो। फरमाती हैं मैंने वो ओजड़ी उतारी, फिर हुजूर को उंगली थाम के मैं लाई आबे ज़मज़म के कुएं पर, फिर मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पर जुल्फों पर पानी डाला, फिर मैंने धोया। और कहती जब मैंने नजर उठाई तो हुजूर रो रहे थे, जब हुजूर रोए तो मैं खुल के रोई। तो फिर मैंने दुआ की, अल्लाह जिसने मेरे बाबा को तकलीफ दी उन्हें तबाह हो बर्बाद कर दे। सजदा फरमाया करती थी जिनके लिए मैंने उस दिन दुआ की थी सारे बदर में मारे गए, बदर में मारे गए। इनकी तकलीफ देखो, कौन इतना गरीब है इस मजमे में जिसकी बेटी इतना काम करे कि हाथों पे छाले पड़ जाए? हैं वैसे सबकी बच्चियां दुखी, जिसको आप टटोलेंगे वही कहेगा दामाद बड़ा जालिम है, मेरी बेटी तो लाडो में पली हुई थी। है कोई इतना गरीब जिसकी बेटी इतना काम करे कि हाथों पे छाले पड़ जाएं? पर सैयदा फातिमा ने अपने घर में मिट्टी गूंद के लेपा पोती भी की। सैयदा फातिमा ने चक्की पीसी, चक्की मेरे मुल्क में जिसको सदा मिलती है उसे चक्की पीसने पे लगाते हैं। बीबी साहबा ने चक्की पीसी, कह देते हो सुन लेते हो। कभी पता है आपको कि खातूने खामा वॉशिंग मशीन पर कपड़े धोती है तो रात को कहती है 2 गोलियां ला दो पैनाडॉल, बड़ी थक गई। ओ भाई चक्की पीस के खाना पकाया, और एक वक्त खाया तो एक वक्त भूख काटी, अजियत और तकलीफ में वक्त गुजारा। हजरत मौला अली का जब निकाह हुआ तो अपना मकान कोई नहीं था, मस्जिद में सोते थे। हजरत हारिसा बिन नौमान का मकान महबूब ने लेकर दिया, उसमें वक्त गुजारा। तकलीफें हैं, आजमाइशें हैं, लेकिन जब दीन को कुछ देने की बारी आती है
حضرت سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس مہمان آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر میں ظاہری طور پر کچھ نہیں، جاؤ کہیں سے پتہ کرو۔ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں میں حضرت علی کے دروازے سے گزرا تو مولا علی پوچھنے لگے خیریت ہے؟ میں نے کہا مہمان آیا ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ مہمان آیا ہے، اس کے الفاظ کھانے کو کچھ نہیں، تو کہتے ہیں میں مولا علی سے باتیں کر رہا تھا تو سیدہ فاطمہ اندر سن رہی، کہنے لگی علی انہیں روک لو، انہیں روکو۔ تو مولا علی پلٹ کے کہنے لگے فاطمہ 4 دن سے تو بچوں نے کچھ نہیں کھایا، فرمایا ان کی خیر ہے، مہمان کے لیے میرے پاس ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کے لیے میرے پاس ہے۔ کہا کیا؟ فرمایا گھر میں ایک بستر پڑا ہے، میں کون سا کبھی کبھار تو استعمال کرتی ہوں، جاؤ کسی کے پاس گروی رکھ دو یا بیچ دو۔ او یارو کب ایسا ہوتا ہے، لیکن قربانی ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمون یہودی کے پاس لے کے گیا، توجہ ہے نا میری بات پر؟ میں نے کہا یہ گروی رکھ لو یا خرید لو اور ہمیں ایک مہمان کے لیے 3 وقت کا کھانا دے دو۔ تو کہتے ہیں وہ خوشبو سونگ کے کہنے لگا کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا مولا علی کے گھر سے۔ کہتے ہیں وہ دوڑ کے اندر گیا، پھر آیا، پھر گیا، پھر آیا، تیسری دفعہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ صفحے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد آخری محبوب کا طریقہ یہ ہوگا، ان کے غلاموں کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی جان پر بوجھ برداشت کر کے بھی غیروں کی مدد کریں گے۔ میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی تھی، آج یہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ سودا بھی لے جا، کمبل بھی لے جا اور مجھے بھی لے جا تاکہ جا کے میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ دوں، حضور کا غلام ہو جاؤں۔ بھائی قربانی، اظہار، کچھ دینا، دین کے لیے کچھ کرنا، اپنی خدمات کو پیش کرنا اور مخلص ہو کر، خالص ہو کر۔ یہ بہت زیادہ پوسٹر چھپتے ہیں نا جب ہمارے، اب ہم تو منع بھی نہ کر سکتے، 20 30 آدمی بھیا وقت ویڈیو بناتے ہیں تو کسی وقت نہ شیطان حملہ بھی کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھا کتنی بلے بلے اس شہر میں بھی اتنے لوگ تھے، فلانی جگہ بھی۔ یہ بڑی مصیبت ہے، آپ کو اپنے آپ کو روک کے رکھنا، کہیں کھڑا کرنا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اس لیے ملا رومی نے پورا کلام لکھا ہے، وہ کہتے ہیں زوال والے پر تو آزمائش ہی کوئی نہیں ہوتی، آزمائش تو ہوتی عروج والے پہ، زوال والے کو کیا۔ لیکن کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہیں کتنا کچھ لے لیا ہے تو مذہب کو دیا کیا، ہم نے دیا کیا۔ آپ یقین کریں مذہب پر جو نظریاتی حملے ہیں، نظریاتی آپ کی سوچ سے زیادہ ہیں، جو فکری حملے ہیں، فکری، ہر چوتھا آدمی اٹھ کے سوال جواب کر رہا ہے، چوتھا آدمی۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے، جتنے عوام کو میں جانتا ہوں وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے آج بھی ان کو انشراح صدر ہی نہیں۔ آج تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج تک دل سے اس بات پر راضی نہیں کہ ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے۔ میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی اور آپ کی کر رہا ہوں۔ کتنے فیصد لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے، انشراح صدر ہی نہیں لوگوں کو نصیب۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کام چل رہا ہے بس چلنے دو۔ دین کے لیے خدمات کرنا، اپنا پیش کرنا، 2 لفظ بول کے تائید کرنا، کسی مسجد سے پیار کرنا، کسی مدر، یہ ہمارے یہاں زلزلہ آیا کشمیر میں، ایک مدرسہ بھی ٹوٹ گیا، 25-26 بچے زخمی ہوئے۔ جتنی تنظیمیں انسانی حقوق کی گئی ہیں وہ آپ کو سب زخمیوں کے سرانے کھڑی نظر آئیں گی، طالب علموں کے سرانے نہیں۔ جتنا استحصال مدرسے کے بچوں کا کیا جاتا ہے، جتنا چھوٹا اور ہلکا انہیں جانا جاتا ہے، اسی مسجد میں جس میں یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے نا کہ مسجد کے بچوں کے، مدرسے کے بچوں کے پیروں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اسی مسجد کی کمیٹی نے مدرسے کے بچے کے سر پر کھال بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، بھئی اس کے پیروں کے نیچے فرشتے نے پر بچھایا، تو نے اس کی گردن پہ کھال رکھ دی ہے۔ غور تو کرنا، اس کا احساس کتنا تھا، تو نے کہاں کھڑا کر دیا۔ میرے بھائی دین کا وہ وقار، دین کا وہ اعزاز، دین کی وہ شان۔ میں تکلیف سے بات کرنے لگا ہوں، تکلیف سے، ادھر دیکھو میری طرف، خالی پاکستان ہے کہ اسلامی جمہوریہ؟ چلیں آپ ہی نہیں اتفاق کر رہے تو آگے کیسے جانا ہے؟ بولے ہی نہیں آپ، کیا نام ہے ملک کا؟ بولیں۔ جب آپ کی وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کتنے علماء بطور مشیر بیٹھے ہوتے ہیں؟ کتنے؟ کبھی کوئی ایسا تذکرہ ہوا ہے آپ کیا اس مکتبے کی یہ جو شعبہ زندگی علماء والا، اس کی آپ ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو بل پاس ہونے لگا ہے اس کے بارے میں نبی پاک کا طریقہ مبارکہ کیا ہے، حضور کے ارشادات عالیہ کیا ہیں، دین کا منشا اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہمارا مزاج نہیں، ہمارا ذوق نہیں۔ میرے عزیز، دین کے لیے کچھ کرنا، اپنے مذہب کو سپورٹ کرنا، اس کی فکری سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ میں بکھری سوچے دیکھتا ہوں نوجوانوں کی، اور بہت سارے بچے آ کے کہتے ہیں حضرت جی دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں اگر زبان پہ لائیں تو شاید لوگ ہمیں قتل کر دیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک منظم سازش کی گئی، ایسی باتیں چھوڑی گئی جنہوں نے ذہنوں میں انتشار پیدا کیا، جنہوں نے لوگوں کو تباہ کیا۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے کمال قربانی دی، ایک شخص نے آگے بڑھ کے، کیوں بھلا
اس لیے کہ انہیں سمجھ آ گئی تھی مصطفیٰ کا نظریہ بڑا ہی سچا ہے. جب تک یقین کامل نہیں ہوتا تب تک قربانی نہیں دی جا سکتی. اور پھر ان لوگوں نے نا دین کو اپنے اوپر طاری کیا. میرے ملک میں دین منایا جاتا ہے بڑے شوق سے، منانا بھی چاہیے، 12 ربیع الاول کو منانا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں اب یہ مسئلہ نہ پوچھا کرو کہ میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اب یہ پوچھا کرو کہ جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں. تو یہ پوچھا کرو بھائی. اب آگے بھی بڑھو کہ ساری زندگی یہی رہنا ہے. 7 پشتیں ہو گئیں، 10 پشتیں میلاد منا رہے ہیں ہم لوگ، ابھی تک پوچھ رہے ہیں لوگ ہر ربیع الاول میں. تو بھائی کھل کے مناؤ. لیکن یارو ایک شخص نا انڈیا کا 10 سال وزیر اعظم رہا، پگڑی والا تھا، سکھ تھا. 10 سال سڈنی میں ایک سربراہ کانفرنس منعقد ہوئی تو سکھ سے کسی نے پوچھا کہ یہاں سارے پینٹ کوٹ والے ہیں، تو داڑھی پگڑی میں عجیب نہیں لگتا؟ اور اب عام آدمی نہیں تھا، پی ایچ ڈی تھا، پڑھا لکھا تھا. سنو کہنے لگا منسٹریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں پر گرو کا دھرم کون چھوڑے؟ تو شادی پہ ہی ٹوپی چھوڑ جاتا ہے، تو پگڑی پہ ہی سنت، تو برات والے دن ہی سنت بھول جاتا ہے، تجھے یاد ہی نہیں رہتا. یعنی کل ہو گئے تو مولوی منگاؤ، 10 آیا تو نعت خواہ بلا لو، 6 آیا تو قاری صاحب. کیوں جی؟ دکھ کا موقع ہے اور جب خوشی کا موقع ہو. سکھوں کا رشتہ اللہ رسول سے نہیں، تازہ کا حج کر کے حاجی صاحب آئے ہیں تازہ. اور ان کے بچے کی شادی ہے تو ان سے پوچھا حاجی صاحب وہ مہندی والے دن بچوں نے بڑی تباہی کرتے، میں تے ڈیرے تے میں نہیں پتا منڈے کی کر دے سن. حاجی بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمدے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلا نیتی جاندے ہو، او دسو تے صحیح بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو، او دسو تے صحیح بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو. او صاحب دین کا یہ معیار ہے، کھول کے مناؤ. تو اپنانا کس نے؟ وہ کسی اور سے جا کے کہیں داڑھی رکھ لے. میرے پاس ایک صاحب جمعہ پڑھنے آتے تھے تو چھوڑ گئے. کچھ دنوں کے بعد ایک جگہ مجھے مل گئے، کہنے لگے میں جمعہ پڑھنے نہیں آ رہا، آپ نے پوچھا ہی نہیں. میں نے کہا جب آپ نے شروع کیا تھا تب بھی میں نے نہیں پوچھا تھا کہ کیوں شروع کیا. میں نے تو نہیں پوچھا تھا، مرضی سے شروع کیا تھا آپ نے. چھوڑ گئے تو تب بھی مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے آپ کی موج ہے، چلو اگر آپ کا ارادہ ہے کہ میں پوچھوں تو بتائیں کیوں چھوڑ گئے. کہنے لگے آپ ہر جمعہ داڑھی کی بات شروع کر دیتے ہیں، مطلب کوئی بندہ مس بھی کر دیتا ہے. میں کہ تو نہیں مڑیا مینوں موڑ چھڑیا ہی، یعنی داڑھی نہیں رکھی جمعہ چھوڑ دیا ہے. کہتا ہر جمعہ داڑھی کی بات. میں نے پھر اس سے کہا، میں نے کہا داڑھی کس کے نبی کی سنت بول کے بتائیں. تو کس کو کہے رکھنے کا؟ کسی پڑوسی کو، کسی اور مذہب والے کو. اور کچھ کو کسی نے کان میں بتایا کہ چھوٹی سے بھی کام چل جاتا ہے، داڑھی کا وزن ہوتا ہے. بولیں کبھی کسی نے آپ کو کہا کہ داڑھی میری بہت بڑی ہے تو میرے کندھے تھک گئے، تو رکھی ہے تو چھوٹی بھی رکھنی ہے تو بڑی تو میرے محبوب کا طریقہ ہے. ایک مٹھی داڑھی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. رکھ جو لی تو چھوٹی کا کیا مانا ہوں. ویسے بھی جو حسن اور نورانیت مٹھی داڑھی میں پایا جاتا ہے. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ سفید داڑھی کو ایک طرف کھڑا کریں اور سیٹھ کو، نواب کو جو بیوٹی پارلر سے کلین شیو کرا اسے دوسری طرف کھڑا کریں، سلوٹ کرنے کو اسی کو دل چاہے گا جس کی داڑھی سفید ہو. ہاں اور سنو بخاری مسلم کی حدیث، میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرمانے لگے، نبی کریم فرمانے لگے، لوگوں جس نے 3 لوگوں کی عزت کی. یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا عدل کرنے والے بادشاہ کی، قرآن کے عالم کی، اور سفید داڑھی والے مسلمان کی. فرمایا جس نے ان تینوں کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کا حیا کیا ہے. اتنی بڑی بات کر دی نبی کریم نے، اتنی بڑی بات. تھوڑی محبت. اہل بیت نے نا دین کے لیے قربانیاں دی اور پھر دین کو اپنایا. بڑے میٹھے اخلاق تھے اہل بیت، دل میں بڑی صفائی، طبیعتوں میں بڑی مٹھاس، معاف کرنے کا بڑا ہی جذبہ، معاف کرنے کا بڑا. ہم تو بدلہ لے رہے ہیں، اوہو پنچایت میں کبھی صلح کر بھی لیں تو معافی نہیں دیتے، کہتے ہیں اب تو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں مان جاتا ہوں، پھر جب میرے قابو آئے گا نا تو معافی نہیں دیتے، صلح کر لیتے ہیں کسی کے کہنے پر. نفسیاتی طور پر ہم بڑے ڈسٹرب اس لیے ہیں کہ ہم بے سکون رہتے ہیں جان بوجھ کے، وجہ ہی کوئی نہیں. لیکن جب تک زندگی ہے اللہ نے زندہ رکھنا ہے، اور جب وقت آ جانا ہے تو پھر کوئی ہمیں بچا سکتا، تو ٹینشن کس بات کی، ڈپریشن کس بات کا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دوسروں کی نفسیات کا بھی تھوڑا تھوڑا خیال کریں. ہم پتہ کیا چاہتے ہیں، سارے میرے مطابق چلیں، پھر نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. میرے ساتھ اگر 100 بندہ پیار کرتا ہے تو ان کے مطالبے الگ الگ ہیں. کوئی کہتا ہے جناب کو پیار ہی کرنا چاہیے، ہر ایک سے مسکرا کے ملنا چاہیے. کوئی کہتا ہے حضرت صاحب اتنا بھی پیار کریں تو لوگ نگل جاتے ہیں، تھوڑی ڈنڈی پٹی بھی ہونی چاہیے. دونوں قسم کے لوگ ہیں نا جی. ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے اتنا بڑا مجمع ہے تو 2 سیکیورٹی گارڈ بھی ہونے چاہیے. تیسرا کہتا ہے جی عجیب عجیب لگتا ہے گارڈ رکھے ہوں کسی بندے نے، کسی بڑے آدمی. تو یہ ہر بندے کا مطالبہ. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کے مزاج کی رعایت کرنی ہے. جہاں تک آپ پیار کر سکیں آپ نے کرنا ہے، جہاں تک محبت کر سکیں آپ نے محبت